کے محافظ ہیں ادارے، ان کو اور اپنے لوگوں کو جن کی وہ حفاظت کرنا ہوتا ہے آمنے سامنے نہیں کبھی کرتے. یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ شیطانی ہے. میری نظر میں یہ شیطانی ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے اداروں کو جن کے وہ محافظ ہیں ان کو آمنے سامنے نہیں کرنا چاہیے. کبھی یہ گولی نہیں چلنی چاہیے، اپنے لوگوں پہ نہیں چلنی چاہیے. یہ دیکھیں، یہ ظلم ختم ہوگا لیکن یہ شروع ہی نہیں ہونا چاہیے. جو اب اتنے سالوں سے لوگ ظلم سہ رہے ہیں لیکن اب لوگوں کی برداشت نہیں ہے. اب یہ برداشت آپ کتنا دیکھیں، عمران خان پھر سے باری باری دہراتے ہیں حضرت علی کا قول، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چلے گا. تو جب یہ اس چیز پر مان لیں آپ کہ نہیں چلے گا، یہ اس کی آخر اچھی میں جانے دے رہے ہیں، حالانکہ یہ غیر قانونی ہے. جج نے بھی کہا ہے کہ جو لاء کے مطابق فیئر اور فری ٹرائل کے لیے فیملی اور وکلاء کا ہونا لازمی ہے. اور یہ اس وقت جیل انتظامیہ کی مرضی ہے، جج جو مرضی آرڈر دے دے. جیل انتظامیہ کے مطابق ایک لائر کو جانے دیا گیا ہے، دوسری طرف سے کوئی 1 درجن لوگ جاتے ہیں، پروسیکیوشن کی طرف سے لائرز بھی کوئی 6-7 کھڑے ہوتے ہیں، اور عمران خان کی طرف سے اور بشرا بی بی کی طرف سے ایک لائر کھڑا ہوتا ہے. باقی جو ان کے ساتھ ٹیم آئی ہوئی ہے اس کو بھی نہیں اندر جانے دے رہے. نہیں تو 5 اگست قریب ہے، کیا یہی وجہ ہے؟ اور آج ملاقات کا دن بھی ہے، منگل کا دن ہے. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہوگی. ایک احتجاج کا، تحریک کا کیا عمران خان نے نام لے لیا، سارا دن ان کے خوف سے یہ جیل بھی بند کر رہے ہیں اسی فکر میں، یا اس ڈر میں کر رہے ہوں کہ عمران خان کا کوئی پیغام نہ باہر آ جائے. عمران خان کی آواز سے یہ ڈرتے ہیں. لیکن یہ فکر نہ کریں، عمران خان سارا کو جو بتانا چاہتا ہے وہ اتنی کیا کہتے ہیں تفصیل سے بتا چکے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی کیا سوچ ہے. وہ ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ پتہ ہے کہ وہ سب کو، عمران خان نے بچے کو بتا دیا ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا. بچے کو بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے کہ آپ کا حق ہے اس ملک کے اوپر. صرف جو تھوڑے سے ڈاکوؤں کا قبضہ نہیں قبول کرنا آپ نے. ایک اس وقت شوگر مافیا والا پورا پاکستان کنٹرول کر کے بیٹھا ہے، جو دل کرتا ہے جب دل کرتا ہے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے امپورٹ کر دیتے ہیں. کسی کا ڈر نہیں ہے اب کسی کو، کیونکہ قانون تو ختم کر دیا انہوں نے. ججز کی تو حالت دیکھ لیں، ججز کو جو آرڈر ملتا ہے وہ کر دیتے ہیں، اور کوئی جو سر اٹھاتا ہے اس جج کے ساتھ یہ برا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا دھمکیاں دیتے ہیں. تو اس لیے عمران خان کا تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. ان کو 22 گھنٹے کے لیے ایک سیل میں رکھا ہوا ہے، بچوں سے ملاقات بات فیملی کسی سے نہیں کرنے دے رہے. ان کی کتابیں بند کر دی ہیں. یہ ٹارچر ہے، یہ غیر انسانی ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ ان ہیومن ہے، اور ہر ہیومن رائٹس انٹرنیشنل یا نیشنل اس کے خلاف ہے. تو یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. یہ جتنا ان کا خوف بڑھتا جا رہا ہے، یہ عمران خان کے اوپر اتنا ظلم بڑھا رہے ہیں. ان کا خوف اتنا بڑھ گیا ہے، یہ راتوں کو نہیں سو سکیں گے. ان کا کیا خیال تھا کہ یہ ان کی زندگی آسان ہو جائے گی عمران خان کو جیل میں بند کر کے؟ ان کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے. ان پہ ترس کھائیں. یہ رات کو نہیں سو سکتے. ان کا جتنا ظلم بڑھتا ہے نا، اس کا مطلب آپ کا حکمران اتنا خوف زدہ ہے. بس یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا میڈم، یہ بتا دیں کہ آج فیملی ملاقات کا بھی دن ہے، اور ابھی ایک وکیل آ کے کہہ رہے تھے کہ آج ممکن نہیں کہ ملاقات بھی کرنے دی جائے. کیا یہ 5 اگست کا خوف ہے یا کس وجہ سے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں؟ 5 اگست ہوگا. 2 سال سے تو عمران کو بند کیا ہوا ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان جیل میں کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگوں کی آواز ہے. یہ کس کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کی نہیں، آپ کی، سب کی، عوام کی. آج اگر آپ عوام کے کسی مسئلے پہ بات کریں گے، آپ کی فون لے لیے جائیں گے، آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے، آپ کے اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی آواز عمران خان نے اس کی بند کرو، لیکن وہ بند نہیں کر سک رہے. لوگ ہیں اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. عمران خان نے سکھا دیا تھا اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہونے. لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان کا خوف اس آواز سے ہے جو اپنا بھی حق مانگ رہے ہیں اس ملک میں، کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا اس ملک پہ حق ہے. ان کا نہیں ہے جو لوٹیں گے. ابھی چینی میں لوٹ رہے ہیں، پیسے تو آپ بھر رہے ہو نا.
گھر تو آپ چینی لے کر جاتے ہو، بتاؤ کتنے کی چینی ہے؟ اسٹور سے پوچھو، ان کو زبردستی کہہ رہے ہیں اس قیمت پہ رکھو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں رکھ سکتے اس قیمت پہ، ہماری خرید ہی نہیں ہو. اسٹوروں نے چینی رکھنا بند کر دیا تاکہ آپ ان 2-3 خاندانوں کے جن کے پاس 60% چینی کا کاروبار تو ان کے کنٹرول میں ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں، آپ چینی کا ریٹ سے آپ کو پتہ چلے گا آپ کو کتنا لوٹا جا رہا ہے. میڈم 5 اگست کا پلان اب ذرائع سے سامنے آ رہا ہے کہ پورے ملک کو بند کر دیا جائے گا، موٹر ویز اور باقی جو سڑکیں ہیں جو فلائی اوور سے سارے بند کر دیے جائیں گے، لیکن کیا ایک دن کے لیے جائے گا. تو آپ کیا سمجھیں ایک دن سے میری بات سنیں، اگر پارٹی کچھ کرنا چاہے تو کریں، کیوں نہ کریں؟ ہر ایک چیز کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ اگر پارٹی والے کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا پلان ہے، انہوں نے کوئی سوچا ہوگا، تجربہ ان لوگوں کا ہے، تو ان کو جو وہ کہیں گے وہ ان کا وہ کافی ہے، جو وہ کہیں گے پارٹی نے فیصلہ کرنا. ورکرز یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسے واپس نہیں جانا، کیونکہ کئی مارچ ہم نے کور کیے ہیں. ورکرز یہ سوچ کے آتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کر کے واپس جانا. کیا عمران خان کو ہی ہم نے نکالنا ہے نا، تحریک عمران خان نے کہا آپ یہ تو سٹارٹ ہے، 5 تاریخ آخر تو نہیں ہے. تحریک کو آپ دیکھیں، ایک دن میں تو آپ کو آزادی ملنی نہیں ہے. آزادی کے لیے تو جدوجہد کرنی پڑے گی، شارٹ کٹ کوئی ہے نہیں. تو لوگوں کو تھوڑا سا باشعور ہو گئے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، لیکن اگلا جو اسٹیپ ہے وہ تو دیکھیں اللہ مدد کرے گا. آپ بس اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، انصاف کے لیے کھڑے ہوں، سچ کے لیے کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کرنے والا ہے. وادی طرح میں جو ہوا، لوگ نکلے امن کا نعرہ لے کے، گولیاں چلائی گئیں اور مختلف چیزیں کہتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں 4، کوئی 5، 8 بھی کہا گیا کہ 8 لوگوں کی شہادت ہوئی. دیکھیں بڑے دکھ کی بات ہے، کبھی بھی اپنے جو آپ کے محافظ ہیں ادارے، ان کو اور اپنے لوگوں کو جن کی وہ حفاظت کرنا ہوتا ہے آمنے سامنے نہیں کبھی کرتے. یہ بہت غلط بات ہے، اور یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ شیطانی ہے. میری نظر میں یہ شیطانی ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے اداروں کو جن کے وہ محافظ ہیں ان کو آمنے سامنے نہیں کرنا چاہیے. کبھی یہ گولی نہیں چلنی چاہیے، اپنے لوگوں پہ نہیں چلنی چاہیے. یہ دیکھیں یہ ظلم ختم ہوگا، لیکن یہ شروع ہی نہیں ہونا چاہیے. جو اب اتنے سالوں سے لوگ ظلم سہ رہے ہیں، لیکن اب لوگوں کی برداشت نہیں ہے. اب یہ برداشت آپ کتنا دیکھیں، عمران خان پھر سے باری باری دہراتے ہیں حضرت علی کا قول، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چلے گا. تو جب یہ اس چیز پر مان لیں آپ کہ نہیں چلے گا، یہ اس کی آخر اچھی انشاءاللہ. لوگ اگر کھڑے ہوں گے، حق مانگیں گے، نہیں تو یہ ظلم بڑھتا جائے گا. میڈم طریقے صاحب نے جو تحریک کے حوالے سے پلان بنایا، آپ سے ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے؟ نہیں، ڈیٹیلز ہمارے ساتھ نہیں. دیکھیں ہمارا کام ہے جو عمران خان کا پیغام ہے وہ جن کے پاس وہ پیغام بھیجتے ہیں ہم ان کے تک پہنچا دیتے ہیں. ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر دیتے ہیں، اس کے بعد اب پارٹی فیصلہ کرے. دیکھیں ہمیں ہمارا تجربہ تو نہیں ہے ان چیزوں میں، اور ہمیں اگر کوئی بتائے گا بھی تو ہمیں کیا فرق پڑے گا. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کال دے دیں، میں کہا کس چیز کی کال دے دیں؟ دیکھیں انسان کو اتنا دائرے میں رہنا چاہیے جتنا اپنا تجربہ ہو. جس چیز کا تجربہ نہ ہو، ہاں ہم نے ہمیشہ سے ہر تحریک میں، ہر جگہ پہ ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. ایک ہوتا ہے حصہ لینا، ایک ہوتا ہے پلاننگ. جن لوگوں کا تجربہ ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں. ہم لوگ تو وہ ہیں جو ہمیشہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اس دفعہ بھی 5 کو پھر آپ موجود ہوں گے، جیسے پنڈی میں ہمیں موجود نہیں تھیں. پتا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں ہو رہا ہوگا، ہمیں ابھی خود نہیں پتا، لیکن ہم بالکل اگر جیل میں نہیں ہوں گے تو اپنا حصہ ڈال لیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب جو لیڈ کریں گے، کل جنید اکبر صاحب نے کہا، ملک صاحب نے کہا کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے تحت یہ ہمارا احتجاج ہو رہا ہے، اور محمود خان اچکزئی اس کے چیئرمین تو وہ لیڈ کریں گے. ہاں تو عمران خان خود انہوں نے خود کہا ہے کہ الائنس کے ساتھ مل کر کریں، اور انہوں نے الائنس یہ بنے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، اور الائنس اپنا حصہ ڈال دیا. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ایشو تو صرف پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے نا جو ظلم ہو رہا ہے، یہ تو پورے پاکستان کا ہے. اور اس میں سندھ کی، بلوچستان کی، کے پی کی باقی جماعتیں شامل ہوئی ہیں، اور کیوں نہ ہوں پاکستان کے جو لیے اور عمران خان کے لیے کوئی کھڑا ہوگا، ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی بھی جو پاکستان کے لیے اور کھڑا ہو، یا ہمیں ذاتی طور پہ ہم کہتے ہیں عمران خان کے لیے کھڑا ہو،
तो हम उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं। मैडम, खान साहब के बेटे अमेरिका से वापस बरतानिया चले गए हैं, पाकिस्तान आने के हवाले से क्या न्यूज़ है, कब तक आएंगे? अभी हम उसका प्रोसेस तो कर लेना, अभी तो हमें भी नहीं अंदर जाने दे रहे। बच्चे आएंगे अपने वालिद को मिलने, तो हम अभी कोर्ट ऑर्डर लेंगे उनका, ताकि ये मुलाकात तो करने देना। बच्चे तो बाप को पहले मिलना चाहेंगे। इसके लिए कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ेगा पहले? हम सारों के कोर्ट ऑर्डर्स हैं, लेकिन आपने देखा है उसके बावजूद हर मैडम आपको रोक लिया छः दफ़ा 7 दफ़ा कोर्ट ऑर्डर्स दिए, हाई कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर्स हैं। आप देख लें, कोई कोर्ट ऑर्डर यहाँ मानता ही नहीं है। कितनी दफ़ा कोर्ट ऑर्डर हम लेकर आए आपको रोक लिया जाता है तो उनको भी तो फिर रोक लिया जाएगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये मुलाकात का कंफर्म हो तो फिर आए ना, कंफर्म तो करें ना कि मुलाकात करने देंगे। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।